پہلی خبر یہ ہے کہ علی امین اور حماد اظہر میں تلخ کلامی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ ان کی آپس میں کس وجہ سے تلخ کلامی ہوئی۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے، انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اگر آپ سیاست سے انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو ایس سی او اجلاس ہے، بھارتی وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ چینی وزیر اعظم تاریخی آمد 13 معاہدے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم پر سمجھوتا نہیں، بلاول اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے۔ انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں احسن اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف بلیک میلنگ کے ذریعے مراد چاہتی ہے۔ تحریک انصاف بلیک میلنگ کے ذریعے مراد چاہتی ہے۔ اس کے بعد جی مودی پاکستان کا دورہ کرتے تو بہت بہتر ہوتا، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جب ان کو ایک اینکر خاتون جو کہ انڈیا سے ہے وہ ملی ہے تو اس میں انہوں نے ان سے یہ اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد جی پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم کے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ کراچی سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے عوامی مقامات کو اصل شکل میں لایا جائے۔ وہاں پر اصل شکل میں کیسے آئیں گے جس صوبے کے روڈ بھی بہتر نہ ہوں؟ میں سنتا ہوں کچھ مولانا صاحب کی ویڈیو جو کہ کراچی سے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ لاہور نکل جائیں، آپ پنجاب میں نکل جائیں، وہ ہے پاکستان، اس جگہ پر جینے کا سکون ہے، روڈ ہیں، اسپتال ہیں، سکول ہیں، کالجز ہیں، وہاں ہیں نعمتیں۔ یہاں تو ہم کھنڈرات میں پڑے ہیں، آئے دن ایک بندہ پسٹل نکال کے کہتا ہے دے کچھ، اگر نہیں ہے تو فیر مار کے چلا جاتا ہے، وہ پھر ملتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ مولانا صاحب چیخ رہے ہوتے ہیں کہ آپ چھوڑ جائیں کراچی کو، وہ کہتے ہیں میں تو پیدائشی یہاں تو میں تو پھنس چکا ہوں یہاں پہ، اگر جو نوجوان نسل ہے وہ چھوڑ جائے، ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پارلیمانی ممبر نے مسودہ تک نہیں دیکھا، ترمیم کے حق میں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ علی کرد صاحب ہیں جو وکیل بزرگ سے، بڑے بڑے وال ہیں وائٹ کلر کے ان کے، تو وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں انہوں نے ابھی تک مسودہ نہیں دیکھا لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ دینے کے لیے ہم اس کے حق میں تیار ہیں۔ یہ بات 100% درست ہے علی کرد صاحب کی، جو وکیل ہیں پڑھے، ایک تکڑے وکیل ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ وکیل ہیں، کوئی چھوٹے موٹے وکیل کو نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ آئی پی پیز نے منافع پستول رکھ کر نہیں بنایا، یہ کہہ رہے ہیں شہید خاقان عباسی صاحب۔ اب آ جاتے ہیں پہلی خبر کی جانب کہ علی امین گنڈا پور اور جو حماد اظہر کی تلخ کلامی ہوئی ہے اس کس وجہ سے اور کہاں پر یہ ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور پنجاب سے پارٹی کے سینئر رہنما حماد اظہر کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، جس کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اجلاس میں علی امین گنڈا پور احتجاج مؤخر کرنے کے حق میں بات کرتے رہے جو آج 15 تاریخ کو اسلام آباد ڈی چوک پر ہونا تھا۔ یہ علی امین گنڈا پور کا اچھا فیصلہ ہے کہ اس سے پاکستان ترقی کرے گا، جو ہمارے معاہدے ہوتے ہیں اور ممالک جو آئے ہوئے ہیں ایس سی او کا جو آج اجلاس ہوا ہے اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ 13 معاہدے چینی وزیر اعظم نے کیے ہیں جو پاکستان کے ساتھ۔ اس کے بعد جی علی امین گنڈا پور حق میں تھے جبکہ حماد اظہر نے ایس سی او کانفرنس کے دوران احتجاج کرنے پر زور دیا۔ وہ کہتے تھے حماد اظہر جو ایس سی او کا اجلاس ہونا ہے اس کے دوران آج ہی وہاں پر احتجاج کیا جائے ڈی چوک پر۔ آگے میں آپ کو بتاؤں کہ حماد اظہر تو احتجاج میں ہوتا بھی نہیں ہے۔
حماد اظہر احتجاج میں ہوتا بھی نہیں ہے جناب، روپوش ہیں۔ ایک بار اسلام آباد سیکٹریٹ میں اپنے جو پی ٹی اے کا ہے وہاں نظر آئے تھے، وہاں سے کانفرنس کرتے بھاگ گئے، پولیس پیچھے آ گئے، ان کی تمام تر ڈیلیں ہیں، وہ علی امین کو خراب کرنا چاہتے تھے۔ تو علی امین کیونکہ کے پی کے سے عوام لے کر آتا ہے، ان کو لیڈ کرتا ہے، ان پر پیسے بہاتا ہے، جیسے کرتا ہے ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ آخر جو لوگ کارکن آتے ہیں، کوئی امیر تو ہوتے نہیں ہیں، وہ غریب سے بیچارے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں علی امین کے ساتھ، ان پر خرچہ ہوتا ہے، علی امین جیب سے سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رائے کے مطابق علی امین گنڈا پور نے حماد اظہر کو جواب دیا کہ آپ خود روپوش ہو۔ وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی آپ سے کی کہ علی امین نے کہا جناب آپ تو خود روپوش ہو اور ورکرز کو کہہ رہے ہو باہر نکلو۔ بالکل اچھی بات، آپ خود روپوش ہو اور ورکر کو کہہ رہے ہو کہ باہر نکلو۔ علی امین گنڈا پور نے حماد اظہر کو یہ جواب دیا ہے۔ میں 2 مرتبہ اسلام آباد آیا، علی امین نے کہا میں 2 مرتبہ اسلام آباد آیا، پنجاب کی قیادت غائب تھی۔ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ علی امین نے کہا کہ میں 2 مرتبہ اسلام آباد آیا، بالکل آیا علی امین گنڈا پور اسلام آباد 2 مرتبہ۔ انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کی قیادت تھی وہ دونوں مرتبہ غائب تھی، وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوئی۔ تو میرے اراکین اسمبلی گرفتار ہیں، صوبے کے ورکرز کو بھی بچانا ہے۔ علی امین نے کہا کہ جو میرے صوبے کے اراکین اسمبلی ہیں کچھ گرفتار ہیں، جس کے بعد صوبے کے ورکرز کو بھی ہم نے بچانا ہے کہ ان کو بھی موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا۔ اس کے بعد یہ ذرائع نے بتایا ہے کہ حماد اظہر نے علی امین گنڈا پور سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ الزامات مت لگائیں۔ حماد اظہر نے کہا کہ آپ نے ہم پر الزامات لگائے ہیں، علی امین کو کہا کہ ہم پر آپ نے الزامات لگائے ہیں کہ احتجاج کریں، میں پنجاب سے لیڈ کروں گا۔ اس پر علی امین گنڈا حماد اظہر نے کہا کہ آپ کے پی کے سے نکالیں، میں پنجاب سے احتجاج کی لیڈ کروں گا اور اسلام آباد آئیں گے۔ جس کے بعد علی امین نے جواب دیا کہ آپ تو روپوش ہو، کیسے لیڈ کرو گے، کیسے لیڈ کرو گے جناب۔ اس کے بعد ورکرز کو بے یارو و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے، علی امین نے کہا کہ حماد اظہر صاحب آپ تو جناب اعلیٰ روپوش ہو، آپ کیسے لیڈ کرو گے ورکرز کو، ہم ورکرز کو جسے کہتے ہیں کہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ جس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا کہ صوبے کی مشینری اور سامان یہاں کے ملازمین کے ساتھ وفاق کے پاس ہے۔ جو علی امین گنڈا پور ایمبولینس لے آئے تھے، اس کے بعد وہ لے آئے تھے، آپ کو بتاتا چلوں، فائر بریگیڈ، اس کے بعد جو کرینیں وغیرہ ہوتی ہیں جو کنٹینر کو ہٹاتی تھی، وہ تمام چیزیں وفاق نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کے جو کچھ ملازمین تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے وفاقی حکومت نے، وفاقی پولیس نے۔ اس کے بعد اس پر حماد اظہر نے کہا کہ آپ کی گفتگو کا انداز سیاسی اختلافاتی اور تہذیب سے ہونا چاہیے، اگر اختلافات ہے تو تضادات آمیز الفاظ مت استعمال کریں۔ یہ حماد اظہر ان کو جواب دے رہے ہیں۔ جس کے بعد حماد اظہر نے یہ بھی کہا کہ آپ تانے نہ دیں، ورکرز کو آپ بھی ڈی چوک پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اب حماد اظہر نے ایک بہترین سا جواب دیا علی امین گنڈا پور کو کہ آپ بھی جو اس بار اسلام آباد آئے تھے کہ ورکر کو آپ بھی بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ کہا ہے حماد اظہر نے علی امین کو۔ جس کے بعد اجلاس میں شریک سینئر قیادت نے حماد اظہر اور علی امین گنڈا پور کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا، ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروا دیا گیا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے ٹھانڈ اعلیٰ یار میں کانفرنس پر بھی کمیٹی میں مشاورت ہوئی۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان کے احتجاج مؤخر کرنے کی درخواست کو منظور کیا۔ اجلاس کے دوران کہا گیا کہ اپوزیشن اتحاد کی 5 جماعتوں نے
احتجاج مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ اپوزیشن احتجاج جس میں جماعت اسلامی آ جاتی اور جماعتیں بھی تھی، مولانا فضل الرحمان ہو گئے، کچھ اور بھی تھی۔ علی مین گنڈا پور نے احتجاج مؤخر کرنے کے لیے اہم شخصیات کے رابطوں سے بھی کمیٹی کو آگاہ کیا۔ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس اہم شخصیات کا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر کی جو تلخ کلامی ہے اس پر کیا اپنا موقف پیش کیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میں اس